اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجزنی فتاوی کی روشنی میں مجزنی کے مطابق کچھ سوالات اور اس کے جوابات۔ سوال نمبر 1، بندہ کے کچھ دوست مجزنی کے مرض میں مبتلا ہے۔ بندہ جب انہیں اس فعل سے منع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن احادیث میں اس کے متعلق کچھ نہیں آیا، اس وجہ سے یہ عمل جائز ہے، لہذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فعل کی مذمت لکھ دیجیے۔ سوال نمبر 2، مجزنی کرنا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ سوال نمبر 3، زید کی عمر 40 سال ہو چکی ہے اور زید غربت کی وجہ سے شادی بھی نہیں کر سکتا، لہذا نفس کے بھرپور تقاضے کی وجہ سے زید کا مجزنی کرنا جائز ہوگا کہ نہیں؟ کرام فتاوی کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیجیے۔ جواب: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمانداروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی اور شرعی لونڈی کے علاوہ باقی سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ اور کسی سے یا کسی ناجائز طریقے سے شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے، اور شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والے پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی ان دونوں صورتوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت رانی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں مجزنی اور زنا دونوں داخل ہے اور دونوں حرام ہے، جیسا کہ تفسیر مظہری میں ہے۔ عرض کے مجزنی حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم ہے ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ احادیث میں مجزنی کے بارے میں بہت وعیدیں آئی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جوان ہے اور نان و نفقہ کی استطاعت رکھتا ہے تو نکاح کر لے ورنہ کثرت سے روزے رکھے۔ جواب نمبر 3، صورت موصلہ میں زید کے لیے مجزنی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لے ورنہ کثرت سے روزے رکھے۔